بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1840 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم، ان کے لیے اجر، اجر ہے، غیر ممنون، غیر منقطع۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِی، اس ذات کے ساتھ جس نے، خلق الارض، پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دن میں، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادا، شریک، ذالک، وہ، رب العالمین، رب العالمین ہے۔ ترجمہ یوں ہے، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ دوسری بات، ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ تیسری بات، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ چوتھی بات، کہہ دو کہ کیا واقعی تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ پانچویں بات، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ چھٹویں بات، وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اپنے رسول کی بات مان کر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے، جن اعمال کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا، اور ان اعمال سے بچتے بھی رہے جن سے بچنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا، تو انہیں ان کی اس محنت پر ایسا اجر کل قیامت کے دن دیا جائے گا کہ جس اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری زندگی وہ لوگ اس اجر کو پاتے رہیں گے اور نہ ہی اس اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی۔ یہ ہے ایمان لانے کا ثمرہ اور پھل جو ایمان والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 25 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے کبھی نہ منقطع ہونے والا اجر ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کوئی ذمہ شخص ہو
کہ جہاں اسے دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، یا پھر کوئی ایسا بیمار ہو کہ وہ ان احکامات پر عمل نہ کر سکتا ہو، یا ایسے بڑھاپے کی حالت میں ہو کہ وہ کسی عمل پر طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر دے گا جو ایک معمون اور صحت مند شخص کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے جو میری توحید کا انکار کرتے ہیں کہ کیا تم لوگ ایسے رب کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس زمین کو جس زمین پر سے تم گزرتے ہو یا جس زمین میں تم گزر بسر کرتے ہو صرف 2 دن میں اس رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ تم لوگ ایسی عظیم قدرت والے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، بھلا بتاؤ کہ جس نے یہ کائنات اکیلے بنائی ہے تو کیا وہ اس کائنات کو اکیلے چلا نہیں سکتا؟ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات جمتی نہیں، اس لیے تم لوگ اس رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ سوچ کر کہ ایک رب اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہا ان مشرکین نے کہ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں ملا دیا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا تھا مشرکین نے کہ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں ملا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 5۔ یہ تمہاری چھوٹی سوچ ہے، اس لیے تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ ایک معبود اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ تم نے اس ایک معبود کی قدرت کو دیکھ لیا کہ اس نے ہی اکیلے یہ ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہی ساری دنیا جہاں کے امور انجام دے رہا ہے۔ ذالک رب العالمین، یہی وہ اکیلا رب ہے جو ساری کائنات کا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تفسیر طبری میں یہ منقول ہے کہ جن 2 دنوں میں زمین کے پیدا کرنے کی بات کہی گئی وہ اتوار اور پیر کا دن ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آسمانوں اور زمین کے پیدائش سے متعلق سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے ایک ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اور توحید ہی کی حالت میں ہم سب کو اسی دین و ایمان پر ہم سب کو اس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔